بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ منقول ہے جو حدیث کی عبارت سے پہلے پڑھی گئی تھی۔ اس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے چند باتیں بیان فرمائی تھی، تو اب تک اس واقعے کو بیان کیا گیا، اس کے اندر کی حکمتوں کو بھی بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے جو واقعے کے بعد جو باتیں اللہ کے رسول نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پیچھے واقعہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دونوں ایک ہی سواری پر ایک مرتبہ سوار ہوئے تھے، جا رہے تھے، اور اس کے اندر اس واقعے کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ تو وہ اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ ہم دونوں ایک ہی سواری پر اس قریب بیٹھ کر جا رہے تھے کہ ہمارے درمیان میں کوئی چیز آڑ نہیں تھی، دونوں قریب قریب بیٹھ کر کے جا رہے، جس طرح آج کے زمانے میں گاڑی پر اگر دونوں سوار ہوں گے تو کس قدر قریب قریب ہو کر بیٹھیں گے، اس قدر جو ہے ہم دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے، ہمارے درمیان میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ اب یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے رسول کے ساتھ جب دونوں سفر میں تھے، اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ اے معاذ، اسی طریقے سے 3 مرتبہ بلایا۔ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے سوال فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ تو اس کا جواب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یوں دیا کہ اللہ کے رسول، اس سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ جواب بتانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھنے کے بعد سوال کیا، پھر اس کے بعد جواب میں اللہ کے رسول خود فرمایا کہ اللہ کا حق، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے جو ہے اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی تھی، تو اصل بات اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے سے مراد بھی در حقیقت دین توحید یعنی اسلام کو اختیار کرنا ہے اور اس پر چلنا ہے، اور چونکہ اس وقت اسلام و کفر کے درمیان سب سے بڑا اور واضح فرق و امتیاز توحید اور شرک ہی کا تھا، اس لیے اس حدیث میں اور بعض اور حدیثوں میں بھی اسی عنوان کو اختیار کیا گیا ہے۔ نیز یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی کرنا اور شرک سے بچنا اسلام کی روح ہے، یعنی بنیاد ہے اور اس کا مرکزی مسئلہ ہے، اس لیے بھی کبھی کبھی اسلام کے لیے یہ عنوان اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اس بات کی تائید کہ اس حدیث میں اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے سے مراد دین اسلام قبول کرنا ہے، اس سے بھی ہوتی ہے۔ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم ہی میں حضرت معاذ کی اسی حدیث کی ایک روایت میں جو اگلے ہی نمبر پر ذکر کی جا رہی ہے، توحید و رسالت دونوں پر ایمان لانے اور دونوں کی شہادت ادا کرنے کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں شہادت توحید رسالت کے علاوہ نماز اور روزے کا بھی ذکر ہے۔
یعنی یہاں پر حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے جو بات بیان فرمائی کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ بندگی یعنی غلامی اگر دنیا میں کسی کی کرنا ہے تو اللہ ہی کی کرنا ہے فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرمائے کہ ایک ہوتا انسان کا اللہ کی بندگی کرنا، دوسرا ہے اللہ کی قدرتوں میں کسی کو اختیار نہ دینا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی قدرت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ ایک ہے۔ اب اللہ کی قدرتوں میں کئی ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر اس سے پہلے بتایا تھا کہ انسان کو زندگی دینا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، انسان کو موت دینا یہ بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، انسان کو دنیا کے اندر شان و شوکت بھی دینا یہ بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، انسان کو اولاد کی دولت دینا یہ بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور انسان کو صحت دینا، ان کے اعضاء کو صحیح سالم بنا کر کے دنیا میں بھیجنا یہ بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ کئی لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو دنیا میں پیدا ہونے کے وقت میں کسی نہ کسی بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیماری جو پیدا ہونے سے وقت میں جو ہوتی ہے وہ آخر وقت تک ہوتی ہے، اور اچھے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو اولاد ہی نہیں ہوتی، کئی لوگوں کو مال و دولت جو ہے نہیں ملتی، غربت میں زندگی چلتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ ہی کی قبض قدرت ہی سے ہوتے ہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ تو اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو قبض قدرت سے انسان کو جو ملنے والی ہیں، ہر ایک چیز جو اللہ کی جانب سے ملنے والی ہے اس میں انسان جو ہے کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو زندگی مل رہی ہے کسی کی دعا کے صدقے کوئی دعا کر رہا ہے یا کسی کے قبض قدرت سے مل رہی ہے، اگر ایسا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، بلکہ جو کچھ بھی انسان کو نفع مل رہا ہے، جو کچھ انسان کو اعمال کی بدولت سے نقصان ہو رہا ہے، جو کچھ انسان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کے قبضہ قدرت ہی سے ہو رہا ہے، تو اس میں کسی انسان کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو باتیں، یہ ایک بات تو جو ہے اللہ کی بندگی کرنا، اسے توحید کہتے ہیں۔ توحید کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ہی خدا ماننا۔ دین اسلام کے اندر سب سے پہلی تعلیم وہی دی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، ایک ہی خدا ہے۔ اب بندگی اسی خدا کی کرنا ہے، تو اس سے توحید کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں جو ہے دین اسلام کے اندر اہم بنیاد ہیں۔ اگر آدمی جو ہے اللہ کو ایک خدا مان کر شرک سے نہیں بچ رہا ہے تو وہ گویا کہ وہ ماننا بیکار ہے۔ اب اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں، اس کے علاوہ ہر ایک چیز ہمارے اندر آ گئی تو یہ پورا عمل بیکار ہو جائے گا۔ اسی لیے دین اسلام کے اندر سب سے اہم بنیادی چیز توحید ہے۔ توحید کا مطلب خدا کو ایک ماننا ہے، اس ایک خدا کی عبادت کرنا ہے۔ یہ جو اوصاف ہیں، انسان کو اولاد دینا، مال دینا، انسان کو صحت مند بنانا، اور یہ سب جو چیزیں ہیں جو اللہ کی قبض قدرت سے ہوتے ہیں، موسم کے حساب سے دنیا کے اندر موسم کو بھیجنا، بارش بھیجنا، گرمی کا یہ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کے قبض قدرت سے ہوتے ہیں۔ اس میں کسی انسان کا کچھ دخل نہیں ہو سکتا ہے۔ بس انسان اللہ کے دربار میں ایک درخواست کر سکتا ہے، ریکویسٹ کر سکتا ہے، اے اللہ ہمارے نیک اعمال کی بدولت سے یہ بیماری ختم فرمائیے، ہمارے نیک اعمال کی برکت سے ہمارے اس پریشانی کو دور فرمائیے۔ انسان ایسے دعا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا جو مقام ہے، اللہ کی جانب سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ اہم اور بنیادی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے انہیں 3 مرتبہ سوال فرمایا، سوال کرنے کے بعد تیسری مرتبہ میں انہیں متوجہ بنا کر کے یہ اہم بات کو بتایا کہ ہماری دعوت ایسی ہو کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو اللہ کو ایک ماننے والا بنائیں، توحید پر لوگوں کو مضبوطی سے جمع۔ کئی ذہن ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین اسلام میں ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی باتوں میں آ کر ہم اس مسئلے میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے اگر ہماری اس توحید کے معنی میں اگر ہم تھوڑا بھی اگر پیچھے ہو گئے تو ہمارا ایمان خطرے میں آ جائے گا۔
صاف صاف احادیث میں، صاف صاف قرآن کی آیتوں میں بتایا گیا۔ اس مسئلے میں تھوڑا بھی ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اس میں ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر ہم سوچیں گے اس مسئلے میں تھوڑا بھی آگے پیچھے ہوں گے تو ایمان خطرے میں آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اہم بات ہے، اسی لیے ان کو بار بار سوال کر کے اچھے انداز میں سمجھایا کہ دین اسلام میں اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اسلام کو قبول کر لینا ہے۔ گویا کہ اس طرح سے بولنے والا آدمی اسلام کو اپنا لے رہا ہے، اور کلمے میں جو بات بتائی جاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں دل سے اقرار کرتے ہوئے اور اطمینان کے ساتھ جو گواہی دینا ہوتا ہے، یہ جو کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام کو قبول کر لیے اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ کو ہی اللہ ایک ہے اور ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہم مانتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس حساب سے جو ہے ہمیں ان چیزوں میں بہت احتیاط کے ساتھ باریک باریک باتیں ہوتی ہیں، اسے سمجھ کر علماء اکرام سے معلوم کرتے ہوئے اس مسئلے میں مضبوطی کے ساتھ ہمیں جمے رہنا چاہیے۔ عن انس ان النبی ومعاذ ردیفہ علی الرحل قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ الی آخرہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو جبکہ وہ حضور کے ساتھ ایک ہی کجاوے پر سوار تھے پکارا اور فرمایا یا معاذ، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک یا رسول اللہ۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا معاذ، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ سعدیک۔ یہ لبیک یا رسول اللہ یہ عربی الفاظ ہیں، جیسا اردو میں ہم کوئی پکارے تو جی ہم آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ پکارنے پر جو جواب دیتے ہیں، اسی طرح یہ عربی میں جب پکارا جاتا ہے تو اس وقت میں یہ جواب دیا جاتا ہے لبیک کا مطلب ہم حاضر ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیے، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں، یہ اس کا جواب میں استعمال ہوتا ہے۔ تو حضور نے پھر پکارا یا معاذ، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، پھر حضور نے اس آخری دفعہ میں فرمایا جو کوئی سچے دل سے شہادت دے، یعنی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ نے دوزخ پر ایسے شخص کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت معاذ نے یہ خوشخبری سن کر عرض کیا کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ سب خوش ہو جائیں؟ حضور نے فرمایا پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کتمان علم کے گناہ کے خوف سے اپنے آخری وقت میں یہ حدیث لوگوں سے بیان کی۔ ان دونوں روایتوں میں، یعنی اب جو حدیث پڑھی گئی اور اس سے پہلے جو حدیث پڑھی گئی، ان دونوں روایتوں کے ابتدائی تمہیدی حصے کی مطابقت و یکسانیت سے ظاہر ہے کہ ان دونوں کا تعلق ایک ہی واقعے سے ہے، اور فرق صرف یہ ہے کہ پہلی روایت میں دعوت اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کا عنوان استعمال کیا، اور دوسری میں اسی حقیقت کو توحید و رسالت کی شہادت کے عنوان سے تعبیر کیا گیا۔ اس کی مزید تائید اس سے بھی ہوتی ہے، اسی بشارت کی تیسری روایت میں حضرت معاذ نے توحید کے ساتھ نماز اور روزے کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ روایت مشکات میں اور مسند احمد کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا ویصلی الخمس، جو شخص اللہ کے سامنے اس حال میں جائے کہ شرک سے اس کا دامن پاک ہو اور وہ 5 نمازیں پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو تو وہ بخش ہی دیا جائے گا۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور اجازت ہو تو میں یہ سب کو یہ بشارت سنا دوں؟ آپ نے فرمایا جانے دو، انہیں عمل کرنے دو۔ ان تینوں روایتوں کا عنوان اگرچہ مختلف ہے اور ظاہری الفاظ میں اجمال و تفصیل کا کسی قدر فرق ہے، لیکن در حقیقت ہر روایت کا مطلب یہی ہے کہ جو کوئی دعوت ایمان و اسلام کو قبول کر لے گا جس کے بنیادی اصول و احکام شرک سے بچنا، توحید و رسالت کی شہادت دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تو اللہ کی طرف سے اس کی نجات کا حتمی وعدہ ہے۔ پس جو لوگ اس قسم کی روایت سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں
کہ توحید و رسالت کی شہادت ادا کرنے اور شرک سے بچنے کے بعد آدمی خواہ کیسا ہی بد عقیدہ اور بد عمل کیوں نہ ہو، بہرحال وہ اللہ کے عذاب سے مامون و محفوظ ہی رہے گا اور دوزخ کی آگ اس کو چھو ہی نہ سکے گی۔ وہ ان بشارتی حدیثوں کا صحیح مفہوم اور مدعا سمجھنے سے محروم ہے، نیز دوسرے ابواب کی جو سینکڑوں حدیثیں ہیں بلکہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، ان کی اس خاص خیالی کے صریح الفاظ ہیں، وہ ان سے منحرف ہیں۔ یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ اب تک دو احادیث پڑھی گئیں، ان دونوں احادیث میں واقعہ ایک ہی ہے۔ اس میں ردیف کہا گیا، اس میں سواری کہا گیا، یعنی سواری کہتے ہیں اونٹ کے اوپر، ردیف کہتے ہیں اونٹ کے اوپر جو بیٹھنے کا جو حصہ ہوتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں۔ تو دونوں ایک ہی ردیف یعنی ایک ہی اونٹ پر بیٹھ کر سوار ہوئے تھے۔ اس وقت میں اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ سوال کرنے کے بعد جواب میں فرمایا کہ اللہ کو ایک مان کر بندگی کرنا اور شرک سے بچنا یہ توحید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر ماننا یہ رسالت ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کا جو پیغام ہے نماز اور روزہ، یہ جو بنیادی اسلامی جو ارکان ہیں، ان ارکان پر عمل کرنا یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور ایک بات اوپر کے اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تو فرمایا جو انسان توحید و رسالت میں مکمل طور پر آگے رہے گا، اس پر یقین کر کے عمل کرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس آدمی کے اوپر دوزخ حرام ہو جائے گی، یعنی وہ آدمی جنتی کہلائے گا۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا، ظاہر سی بات ہے اللہ کے حکم پر بھی ایمان لائے گا۔ خالی زبانی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کو پیغمبر مانتے ہیں، لیکن نہ نماز کو نہ مانتے ہیں اور نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان چیزوں پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اب ایسے آدمیوں کو جو ہے یہ بشارت کوئی فائدہ نہیں دے گی، یعنی اللہ کے پیغام کو قبول کرتے ہوئے اس پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے، جب ہی ہم ان بشارتوں کے مستحق کہلائیں گے۔ یہی بات بتائی گئی، جو بشارت سنائی گئی کہ دوزخ حرام کر دی جائے گی، وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بنیادی جو 5 باتیں ہیں، توحید و رسالت، نماز، روزہ، اس طرح زکوٰۃ، یہ جو بنیادی باتیں ہیں، ان پوروں پر ایمان لا کر جو ہے آدمی عمل کرنا شروع کریں گے، تو خود بخود اور بھی جو وہی ساری باتیں ہیں اس پر بھی انسان عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہی بشارت ہے جنت کا ملنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید و رسالت کے اندر مکمل طور پر ہر قسم کے فتن و فساد سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، کسی کے بھی جال میں پھنس کر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے سے ہماری حفاظت فرمائے، نماز اور روزوں پر اور جو اسلام کے بنیادی اہم جو ارکان ہیں اس میں جو ہے کوتاہی کرنے سے، لاپرواہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ان عبادتوں کو مکمل طور پر اللہ کو رضا حاصل، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ